رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام على الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی علی محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بلندتر صلوات. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. عصمت اہل بیت پر بلند ترین صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کا یہاں پہ تشریف لایا، بانیان کے فرش عذاب بچھایا، مجھ حقیر کا اور ذاکرین اعظام کا یہاں پہ نوکری دینا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ سب مومنین کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں فرماتا ہے کہ اے مومنین، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے گروہ مومنین، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. توجہ ہے میری جانب. اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. کب؟ فرمایا اس وقت جب وہ تمہیں زندگی کی طرف بلائیں. توجہ ہے میری جانب. جب رسول زندگی کی طرف بلائے تو دوڑے چلے آؤ، لبیک کہو، ٹھہرو نہیں، سستی نہ برتو. توجہ ہے. آپ سب نے ترجمہ سماعت فرما لیا. اب ایک چھوٹا سا سوال اور آگے بڑھ جاؤں گا. سوال یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائے تو دوڑے چلے آؤ. تو کیا یہ سوال مردوں سے تھا؟ یہ سوال مردوں سے تھا؟ بھئی زندہ انسانوں سے تھا نا. زندہ انسانوں سے خدا یہ سوال کر رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، اے زندہ لوگو، اے زندہ انسانوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائے تو پھر دوڑے چلے آؤ. پھر لبیک کہنا. میرے اللہ، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم کہ میرے اللہ خطاب بھی زندہ انسانوں سے، آواز بھی زندہ انسانوں سے، حکم بھی زندہ انسانوں سے. پھر کیا مطلب ہے کہ اے زندہ لوگوں جب زندگی کی طرف بلائیں تو دوڑے چلے آؤ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہ ہے میری جانب. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ ذکر کرنا چاہوں گا، مختصر سا مقدمہ. اللہ نے انسان کو خلق فرمایا. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک کو روح کہتے ہیں اور ایک کو جسم کہتے ہیں. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسم. جب تک روح اور جسم کا ساتھ ہے انسان زندہ ہے. جب روح جسم سے جدا ہو گئی، دونوں کی جدائی کا نام موت ہے. ایسے ہی ہے نا، روح اور جسم ساتھ ساتھ انسان زندہ. اچھا، روح کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا. روح کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں پتا. لیکن یہ طے ہے کہ یہ جو روح ہے یہ جسم انسانی کے ساتھ تین اہم خصوصیات کی حامل ہے. توجہ ہے میری جانب. تین اہم خصوصیات کی حامل ہے. پہلی خصوصیت، روح کی خلقت پہلے، جسم کی خلقت بعد میں. اللہ نے روح کو پہلے خلق فرمایا، جسم کو بعد میں خلق کیا. یہ پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟
روح جسم کی عالم ہے، روح کو پتہ ہے جسم کی احتیاج کیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو چوٹ لگ جائے تو چلا رہا ہوتا ہے، روح مجبور کر رہی ہے کہ وہ چلائے۔ اگر روح نہ ہو تو کسی کو درد کا احساس نہ ہو، روح مجبور کرتی ہے۔ کوئی بھوکا ہے اسے بھوک کا احساس روح دلا رہی ہے۔ تو روح جسم انسانی کے لیے عالم کی حیثیت رکھتی ہے۔ روح کی خلقت پہلے، جسم کی خلقت بعد میں۔ روح جسم انسانی کے اوپر عالم، اور تیسری خصوصیت یہ ہے روح جسم انسانی کے اوپر حاکم کی خصوصیت رکھتی ہے، یعنی روح ہمارے جسم کے اوپر حاکم ہے۔ بس مقدمہ تمام ہوا، آپ تک میری بات پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا۔ کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اللہ نے اتنا مضبوط نظام بنایا کہ اس انسان کے لیے روح بھی خلق کی، اس انسان کے لیے جسم بھی خلق کیا، تو اس 6 فٹ کے انسان کے لیے روح کے بغیر گزارا نہیں، تو اللہ نے اتنی پوری کائنات کو بغیر روح کے کیسے خلق فرما لیا ہوگا؟ تو جو ہے میری جانب، اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کے لیے ایک روح بنائی۔ وہ کائنات کے لیے جو روح ہے وہ اس کی خلقت کائنات سے پہلے ہے۔ ابھی شمس نہ بنا تھا تو روح کائنات تھی، ابھی سورج نہ بنا تھا تو روح کائنات تھی، ابھی چاند کی خلقت نہ ہوئی تھی تو روح کائنات تھی، ابھی یہ آسمان نہ بنا تھا تو روح کائنات تھی، زمین نہ بنائی تھی تو روح کائنات تھی۔ پوری کائنات کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے روح کائنات کو بنایا۔ برائے خوشنودی کے محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور روح کائنات کو اس کائنات سے پہلے خلق فرمایا۔ روح کائنات اس کائنات کے لیے عالم کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ روح کائنات اس کائنات کے لیے عالم ہے، وہ روح کائنات اس کائنات کے اوپر حاکم ہے۔ ابھی بھی بعض لوگوں کو ممکن سمجھ نہ آئی ہو کہ اس کائنات کی روح کیا ہے، تو میں بتاتا چلوں۔ وہ لوگ جو زیارت امیر المومنین پڑھتے ہیں، مفاتیح الجنان کو کھولیے گا، مفاتیح الجنان میں زیارت امیر المومنین کو نکالیے گا۔ زیارت امیر المومنین کو نکال کے جب کوئی مومن امیر المومنین کی جانب متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہو کے کہتا ہے السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، وہ روز جزا کے حاکم، اے علی آپ پر سلام ہو۔ تو روح کائنات وہ جو اس کائنات پر حاکم ہے۔ اور ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو نماز پنجگانہ کے بعد جب قبلہ زیارت پڑھواتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کے ایک زیارت پڑھتے ہیں، اس زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، سلام ہو آپ پر اے زمانے کے حاکم، آپ پر سلام ہو۔ یہاں صاحب کا معنی حاکم کے ہے، اے وہ جو روح کائنات ہے، جو زمانے پر حاکم ہے، آپ پر سلام ہو، اے وہ جو زمانے پر حاکم ہے، آپ پر سلام ہو۔ کیا وجہ ہے مولا کو یہ لقب کیوں دیا گیا صاحب العصر والزمان؟ تو علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کو اب تک، امام کی ولادت سے لے کر اب تک تقریباً 12 صدیاں گزر چکی ہیں۔ 12 صدیاں گزرنے کے باوجود جب امام تشریف لائیں گے تو امام کی عمر مبارک، دیکھنے والے یہ بتائیں گے کہ امام کی عمر مبارک 40 سال سے بھی کم کی ہے۔ وہ جو اپنی عمر کو روک رکھنے پر قدرت رکھتا ہو وہی تو زمانے کا حاکم ہے۔ توجہ ہے؟ بلندتر صلوات پڑھیے گا۔ تو روح جسم انسانی کے اوپر عالم ہے، اور یہ جو روح کائنات ہے وہ بھی جسم انسانی کے اوپر عالم فقط نہیں بلکہ پوری کائنات کے اوپر عالم ہے۔ تبھی آپ نے سنا ہوگا کہ روح کائنات وہ ہے جس کے پاس کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے، تمام احوال پوچھو، وہ لوگوں فقط مجھ سے یہاں اس دنیا کے حالات مت پوچھو، بلکہ میں تو وہ ہوں جو اس دنیا سے زیادہ آخرت کی خبریں بتا سکتا ہوں۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ روح کائنات امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا صلی علی محمد و آل محمد، مولا اس آیت سے مراد کیا ہے کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے اے ایمان والو استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں زندگی کی طرف بلائیں۔ امام سے پوچھا گیا مولا اس آیت سے مراد کیا ہے؟
خدا کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ کون سی ایسی زندگی ہے جس کی طرف رسول بلائیں تو دوڑے چلے جانا ہے؟ کون سی ایسی زندگی ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا خدا کی قسم اس زندگی سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے رسول ان مومنوں تک پیغام پہنچا دو، جب بھی مومنوں کو آگاہ کر دو، اے مومنین کرام جب بھی میرا رسول تمہیں علی کی طرف بلائے تو پھر گھروں میں مت بیٹھنا، پھر اپنے مکانوں میں مت بیٹھنا، پھر گوشہ نشین مت ہو جانا، جب بھی علی کی طرف بلائے دوڑے چلے آنا۔ کیوں؟ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ بلندر صلوات پڑھیے گا۔ تو جیسے جسم جب روح سے جدا ہو وہ جسم مردہ، اسی طرح کائنات جب روح کائنات سے جدا ہو تو کائنات مردہ۔ ہر دور میں ہر زمانے میں روح کائنات کا ہونا ضروری ہے۔ جو اس کائنات کی روح ہو اس کا ہونا ضروری ہے، جسے ہم اپنی زبان میں حجت خدا کہتے ہیں، جس کے بارے میں روایات میں ہے لولا الحجہ لصوفت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، زمین اپنے مکینوں کو نگل جائے۔ روح کائنات ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا ضروری۔ اس زمانے کی جو حجت خدا ہے، تو جو ہے میری جانب پیغام اس زمانے کی جو حجت خدا ہے کون ہے؟ کیا یہ زمانہ بغیر حجت خدا کے ہے؟ یہ ممکن نہیں کہ کائنات تو ہو روح کائنات نہ ہو، شجر ہوں، حجر ہوں، جبل ہوں، پہاڑ ہوں، یہ تمام چیزیں ہوں، آسمان زمین ہر چیز موجود ہو، لیکن روح کائنات موجود نہ ہو۔ روح کائنات ہے، کیا دلیل ہے؟ روح کائنات ہے۔ جمعہ کا خطبہ جب سننا اس میں ایک لفظ کے اوپر غور کرنا، لفظ کیا ہے؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اے وہ ہستی جس کے صدقے میں پوری کائنات باقی ہے، ہر بندے کو رزق مل رہا ہے جس کے صدقے میں۔ تو حجت خدا ہر زمانے کی باقی ہے۔ آج ہمارے اس زمانے کی حجت خدا حضرت صاحب العصر والزمان ہیں، حضرت امام محمد مہدی آخر الزمان ہیں، صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یہ جو قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، ہر بندے نے اپنے امام کے دامن سے متمسک ہو کے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ تو جب ہماری باری آئے گی ہم کس کے دامن سے متمسک ہوں گے؟ کس کے دامن سے متمسک ہوں گے؟ اپنے وقت کے امام کے دامن سے متمسک ہوں گے۔ اور تمسک کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم معرفت ہونی چاہیے، فقط نام یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کی معرفت ہونی چاہیے، تاکہ جب ہمیں معرفت امام حاصل ہو تو ہم امام کے دامن سے متمسک ہو سکیں۔ اس کائنات کی روح حضرت حجت سرکار ہیں، اور حضرت حجت سرکار کا یہ زمانہ جسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اگرچہ ملاقات ممکن نہیں، زیارت ممکن نہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ زیارت ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے، چند خوش نصیب افراد کو ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو کئی لوگ ایسے ہوں گے، کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو امام کو دیکھ کے مسکرائیں گے اور یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم میں نے انہیں مینا میں حج کرتے دیکھا تھا، اللہ کی قسم میں نے انہیں زیارت امام حسین کے دوران دیکھا تھا، خدا کی قسم انہیں میں نے اپنے علاقے کے فلاں مقام پہ دیکھا تھا۔ تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں زیارت امام ہو چکی ہوگی لیکن پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین علامہ ہلی کا واقعہ ہے، نام سنا ہوا ہے نا سب نے؟ علامہ ہلی کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ آپ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے تھے۔ ہلا شہر اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ آپ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے تھے، ایک سواری کے اوپر سوار تھے، راستے میں ایک نوجوان خوبصورت ترین نوجوان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے سلام کیا، علامہ نے جواب دیا۔ سلام کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیا اجازت ہے کہ میں آپ کا ہم سفر ہو جاؤں؟ تو علامہ نے کہا بسم اللہ، کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ہم سفر ہو جائیے۔ ہم سفر ہوئے، ساتھ ساتھ دونوں کی سواریاں چلنے لگیں کہ علامہ کے ذہن میں ایک بات آئی، علامہ کے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ
اس نوجوان کو کچھ دین کی تعلیم دے دوں، کچھ باتیں سمجھا دوں۔ علماء کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کی محفل میں بیٹھے، ہم نے اکثر بزرگ علماء کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی نوجوان ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا وضو ٹھیک ہو جائے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علامہ نے بھی یہی سوچا کہ میں اس نوجوان کو کچھ باتیں سمجھا دوں۔ تو کہنے لگے، نوجوان کیا وضو کا طریقہ آتا ہے؟ نوجوان نے بہترین انداز میں وضو کا طریقہ سمجھایا، بتلایا۔ علامہ بڑے خوش ہوئے۔ اچھا تو یہ بتاؤ نماز کا طریقہ آتا ہے؟ اس نوجوان نے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا۔ علامہ نے آگے بڑھ کے سوال کیا، اچھا یہ پتہ ہے واجبات کتنے ہیں نماز کے اندر؟ اس نوجوان نے بتایا۔ ارکان کتنے ہیں؟ بتایا۔ غیر رکن کتنے ہیں؟ بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ روزے کا طریقہ پتہ ہے؟ جی پتہ ہے۔ کس کے اوپر واجب ہے؟ کن شرائط کے اوپر واجب ہے؟ مبطلات روزہ کتنے ہیں؟ اس نوجوان نے سب کچھ بتایا۔ تو پھر علامہ نے اپنے سوالوں کو مشکل کرنا شروع کیا۔ یہ آسان سوال تھے، آپ نے اپنے سوالوں کی نوعیت کو تھوڑا اور مشکل کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب کوئی فقیہ استنباط کرتا ہے تو ادلہ استنباط کتنی ہیں؟ اور یہ باتیں عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، اس نوجوان نے وہ بھی بتا دی۔ علامہ بڑے خوش ہوئے، کہا کہ ماشاءاللہ بہترین مطالعہ ہے، بہترین پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ادلہ استنباط آپ کو پتہ؟ ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے اجماع کی کیا حدود و قیود ہیں؟ اس نوجوان نے بتایا۔ علامہ سوال کرتے گئے، سوالوں کو مشکل کرتے گئے، وہ نوجوان بتاتے چلے گئے۔ پھر علامہ کہتے ہیں، بسم اللہ بلندر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علامہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مسائل ایسے تھے جو خود مجھے حل نہ تھے، جن کے جواب میں میں متردد تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سوال اس نوجوان کے سامنے کیے۔ کہا کہ میں نے جب وہ سوال کیے، اس نوجوان نے مسکرا کے ان سوالوں کے جواب بھی دیے اور ساتھ دلیلوں کو بھی ذکر کیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہ آئی، اب بھی مجھے سمجھ نہ آئی۔ کہا کہ چلتے چلتے میں بڑا مبہوت تھا، میں بڑا حیرت زدہ تھا، یہ کون شخص ہے، یہ کون نوجوان ہے جو اتنی معلومات رکھتا ہے۔ کہا کہ چلتے چلتے علامہ کے ہاتھ سے عصا نیچے گرا۔ جیسے ہی عصا نیچے گرا، نوجوان نے عصا اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ نیچے بڑھایا۔ اس نوجوان نے ہاتھ نیچے بڑھایا، ادھر سے علامہ نے اپنا ہاتھ نیچے بڑھایا۔ جیسے ہی دونوں کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے، علامہ کے ہاتھ میں اس شخصیت کا ہاتھ آیا۔ علامہ کے دل کو کوئی سکون ملا، مسکرا کے اس نوجوان کی جانب دیکھا اور ایک بات کی، کیا آپ وہی تو نہیں مجھے جن کے صدقے میں خلق کیا گیا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کیا آپ وہی تو نہیں مجھے جن کے صدقے میں خلق کیا گیا ہے؟ مسکرائے حضرت اور فرمایا، علامہ آپ پہچانا۔ یہ بات جب علامہ حلی کو پتہ چلی تو علامہ کانپنے لگے کہ میں حضرت صاحب العصر والزمان کے حضور میں ہوں۔ کانپنے لگے اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا، راستہ طے ہو چکا تھا، میں امام حسین کے حرم کے اندر موجود تھا۔ تو آج 9 محرم الحرام کی مجلس اور ایک ہی پیغام اور اس کے بعد ذکر مصائب، خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ کہ اپنے امام کی معرفت کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ فقط ہمیں نام یاد رہ جائے، اور انتظار کی کیفیت کو اپنے اندر، جو کیفیت انتظار کی ہوتی ہے اسے اپنائیں۔ فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اس دور میں اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں کھانا کھانا، بیٹھنا، سو جانا اور پھر کہنا کہ میں امام کے انتظار میں ہوں؟ نہیں، بلکہ کیفیت انتظار اگر دیکھنی ہو تو اس بوڑھی ماں، ضعیفہ ماں کو دیکھیں جس کا بیٹا باہر کسی ملک میں مزدوری کرتا ہے اور بڑے عرصے بعد واپس آ رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے، نوجوانوں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا کب واپس آئے گا۔ سارا دن دروازے کے اوپر نگاہیں ہوتی ہیں۔ انتظار میں اس ضعیفہ ماں کو دیکھیں اور اس کیفیت کو اپنائیں۔ اگر اس کیفیت کو اپنا لیا تو پھر تو میں محب صاحب الزمان ہوں۔
پھر تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں امام کا شیعہ ہوں، میں امام سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی ساتھ وضاحت کرتا جاؤں کہ حضرت صاحب العصر والزمان کا وجود فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی امام زمانہ کو مانتے ہیں۔ ماننے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن امام کے اوپر اعتقاد فقط مسلمانوں کا نہیں بلکہ کئی غیر مسلم مورخین نے، کئی غیر مسلم لوگوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ آخر میں ایک شخصیت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک شخصیت کا آنا ضروری ہے جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، آج روز عاشور کی مجلس وفا ہے۔ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔ امام حسین جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، دین کی بقا کے لیے گئے تھے۔ بھلا کوئی جنگ لڑنے جب جائے تو ایسے جاتا ہے، بہنوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، بیٹیوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ظلم ہوا کربلا کے میدان میں، اور عجیب فوج ہے امام حسین کی فوج۔ کبھی غور فرمائیے، ایسے ہوتے ہیں فوجی، ایسی ہوتی ہے فوج۔ ایک بوڑھا ہے جو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، کمر کو ایک کپڑے کے ساتھ باندھا ہوا ہے تاکہ میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں۔ ایک اور ضعیف ہے جو دیکھ نہیں سکتا، اپنے ابروؤں کو اوپر اٹھا کے پٹی باندھی ہوئی ہے تاکہ مجھے دکھائی دے۔ یہ ہے حسین کی فوج۔ اور کچھ تو ایسے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، امام نے خود گھوڑے کے اوپر انہیں سوار کرایا۔ ایسی ہوتی ہے فوج، اسے کہتے ہیں فوج۔ کچھ فوجی تو ایسے تھے جو خود میدان میں گئے، جنگ لڑی، لیکن ایک فوجی ایسا ہے جو جنگ نہیں لڑ سکتا، میدان میں جا نہیں سکتا، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ یہ فوجی فقط تیر کھا سکتا ہے۔ اس فوجی کا نام علی اصغر ہے۔ میرے بھائی کچھ دیر پہلے جناب علی اصغر کی شہادت پڑھ رہے تھے، چند جملے میں بھی جناب علی اصغر کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب سید الشہداء نے استغاثہ بلند فرمایا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو سیدانیہ کی محافظت کرے۔ تو روایات کہتی ہیں کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا ہے۔ میں پھر کہوں، گرے نہیں، گرایا ہے، خود کو جھولے سے گرایا ہے کہ خیموں میں کوہرام بپا ہوا۔ جب رونے کی صدا سنی ہے نا مولا نے، مولا آئے ہیں خیام میں، خیریت ہے بہن زینب، کیا کوئی مر تو نہیں گیا؟ آواز آئی، مرا کوئی نہیں ہے۔ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، اصغر کو چین نہیں ہے۔ فرمایا اصغر کو میرے حوالے کریں۔ اصغر کو حوالے کیا، ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا، اصغر کے لبوں کو چوما کہ جناب رباب نے کہا میرا بیٹا پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو اصغر کے لیے پانی کا بندوبست کر دیں۔ روایات کہتی ہیں اصغر اتنے پیاسے تھے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے کبھی لبوں کو کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے۔ اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا کہ جناب رباب قریب آئیں، میرے آقا میرے مولا، ایک لمحے کے لیے اصغر کو میرے حوالے کیجئے۔ اصغر کو جناب رباب کے حوالے کیا، کانوں میں کچھ کہا، پھر اصغر کو امام حسین کے سپرد کیا۔ اے رباب، اصغر کو کیا کہا ہے؟ کہنے لگی بی بی، میں نے کہا ہے اے میرے لال، جب تک زندہ رہنا حسین کو زخم نہ آنے پائے، حسین کو زخم نہ آنے پائے۔ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، باہر نکلے، دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے اپنی عبا کو اصغر کے اوپر اڑا دی، لے کے آئے میدان میں، بلند آواز سے کہا، او لوگو، تمہاری نظر میں اگر قصور ہے تو میرا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اگر کر سکتے ہو تو اس بچے کے لیے پانی کا بندوبست کر دو، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ او غیرت مند لوگو، صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، 6 ماہ کے بچے کو پانی پلانے کے لیے کتنا پانی درکار ہوتا ہے، کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے؟ ان ظالموں نے کہا حسین پیاس خود لگی ہے، نام بچے کا کرتے ہو۔ امام نے اپنی عبا کے دامن کو اٹھایا، دامن کو ہٹا کے جناب امام حسین نے کہا، اے حجت خدا کے بیٹے، حجت تمام کرو۔ ہاتھوں پہ اصغر کو بلند کیا کہ روایات کہتی ہیں کہ اصغر نے اپنے خشک زبان کو لبوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ جیسے ہی زبان کو پھیرا، فوج اشقیاء میں لرزہ بپا ہوا۔ کچھ لوگ ایسے تھے
جو منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ ایک ظالم نے آواز دی اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ایک تیر برآمد ہوا، 6 شعبہ تیر تھا۔ تیر ایسا تھا جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تھوڑا سا تصور کیجئے، 6 ماہ کے لال کا گلا، اور روایت کہتی ہے کہ وہ تیر اتنا وزنی تھا جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ 6 ماہ کے لال کے گلے کا نشانہ بنایا گیا، تیر چلایا گیا، اصغر کے گلے پہ تیر لگا۔ فَذَبَحَهُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، ایک کان سے دوسرے کان تک تیر نے گلے کو چھید دیا، خون کا فوارہ نکلا۔ سید الشہداء نے خون کو اپنی داڑھی سے رنگین کرنا شروع کیا۔ جب امام حسین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا، اور باب مقتل نے لکھا ہے جوان سینے سے برچھی نکالنا آسان تھا، ننھے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالنا مشکل تھا۔ بڑی مشکل سے سید الشہداء نے تیر کو نکالا، تیر کو نکال کے اوپر آبا کا دامن دیا، خیام کے باہر آئے، 7 مرتبہ مولا خیمے کی جانب بڑھتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر خیمے کی جانب جاتے تھے۔ کیوں ایسا کیا مولا نے؟ ایک مرتبہ آگے بڑھتے تھے، ماں ہے، ماں کو علی اصغر دکھا دوں، پھر واپس آتے تھے، ماں برداشت نہ کر سکے گی، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر واپس آتے تھے، کہ آخر مولا نے اپنی ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے خیام کے اندر گئے، کہ ایک چھوٹی معصومہ آگے آئی، آگے آ کے کہنے لگی بابا کیا میرے بھائی کو پانی پلائے ہو؟ او بابا میرے بھائی کو پانی پلایا ہے؟ بابا پیاسی تو میں بھی تھی، لگتا ہے یہ اصغر زیادہ پیارا ہے، اسے بابا مجھے پانی نہیں پلایا۔ حسین یہاں پہ خاموش ہیں، کچھ بول نہیں رہے، کہ خاموش حسین کے قریب جب جناب رباب آئیں، خاموشی سے اپنے لال کو جناب رباب کے حوالے کیا۔ مولا نے کچھ بات نہ کی کہ جناب رباب نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اس حال میں اصغر کو دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا امثل کا ینہر، کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ علیہ۔